اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 13 اپریل 2023۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں رمضان المبارک از مرزا خلیل احمد بیگ صاحب، گھانا۔ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے، جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، اور وہ یقینی مراتب ہیں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی رہنمائی کو سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے، جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، اور وہ یقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر ہے۔ اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مامور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی مامور تھے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے۔ ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکرالوی، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 210۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، اس سے قبل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض روزوں کے بارے میں سنت دیکھی جائے، یہ نوٹ خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے قبل بھی روزے رکھا کرتے تھے یا نہیں۔ اسلامی تاریخ سے شناسائی رکھنے والے جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کا تعلق حضرت امام حسین کی شہادت سے بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسی وجہ سے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے درست نہیں ہے، بلکہ اس دن کو عرب کے زمانے جاہلیت میں بھی عاشورہ کا نام دیتے تھے، اور اس دن روزہ بھی رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ کانا یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیت، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب صیام یوم عاشورہ۔ یعنی زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ چھوڑ دیا۔ تو جو شخص چاہتا اس دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح کتاب دلائل النبوہ میں پہلی وحی کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی، اور یہ واقعہ رمضان کے مہینے کا ہے، جس کے بعد سورۃ العلق کی 5 آیات کے نزول کا ذکر ہے، جن کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق آیت نمبر 2 سے ہوتا ہے۔ دلائل النبوہ لابی نعیم احمد ابن عبداللہ ابن احمد ابن اسحاق ابن موسیٰ بن مہران الاسبانی، المتوفی 430 ہجری۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت بھی روزے رکھتے تھے اور اعتکاف بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیر کے دن روزے رکھنے کی وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکا یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ النبوہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر نبوت اتاری گئی تھی۔
پھر لکھتے ہیں کہ یہ پیر کا دن کون سا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی 18 تاریخ تھی، جبکہ ابو الخلد کی روایت میں 24 تاریخ تھی۔ اعلام النبوہ لابی الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی۔ ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت سے قبل بھی پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کا حکم بھی دیا۔ سن ترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس۔ سنن ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن روزے رکھتے تھے، اور دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ رمضان کے روزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر روزہ رکھ کر دکھایا۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، وَكَانَ فَرْضُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَتُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ صَامَ 9 رمضانات۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد لابن قیم الجوزیہ المتوفی 751، یعنی رمضان کے روزے دوسرے سال ہجری سے فرض کیے گئے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل 9 سال روزے رکھے۔ ان روزوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق تھا، ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ رمضان کے احکام و آداب سکھانا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز پر اور دوران رمضان وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ مختلف روایات مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ہاں رمضان کا مہینہ آیا ہے، بس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو اس کے لیے بہتر بناؤ، اس کی حرمت کو عظیم جانو، اس کی حرمت خدا کے نزدیک سب حرمتوں سے عظیم ہے، بس اس کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ نیکیاں اور برائیاں اس میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال المتوفی 975، کتاب الصوم فصل فی فضلہ و فضل رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نماز مغرب کے وقت
مختصر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان تمہارا استقبال کرنے جا رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو۔ یاد رکھو اہل قبلہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس کی پہلی ہی رات کو بخشش نہ ہو جائے۔ کنز العمال فی سنن الاقوال کتاب الصوم فصل فی فضل ہی و فضل رمضان جلد 8 صفحہ نمبر 592 اور 93۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ بخاری کتاب الصوم باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی الصوم۔ رؤیت ہلال، چاند دیکھنا۔ رمضان کے مہینے کا آغاز رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اس بارے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے، جس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں آتا ہے کہ ترائی الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصامہ وامر الناس بصیامہ۔ سنن ابی داود کتاب الصوم باب فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان، یعنی لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سنت نبوی کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شُعْبَانَ 30۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، یعنی روزہ کا آغاز اسے یعنی چاند کو دیکھ کر کیا کرو اور عید الفطر بھی اسے دیکھ کر ہی کیا کرو، اور کبھی بادل وغیرہ سے مطلع واضح نہ ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کیا کرو۔ چاند دیکھ کر دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو دعا کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول عند رؤیت الہلال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس یعنی چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کرنا۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان میں صحت و عافیت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال لعلاء الدین علی بن حسام المتوفی 975۔ کتاب الصوم فصل فی فضل ہی و فضل رمضان جلد 8 صفحہ نمبر 584۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، اور اس رمضان کو قبول کرتے ہوئے میرے لیے سلامتی بنا دے۔ روزے کے لیے ذہنی تیاری کرنا۔ کسی بھی اہم کام کو کرنے سے قبل ذہنی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام عبادات میں نیت ایک بنیادی چیز ہے۔ روزے میں بھی اس کا کرنا لازمی ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ سنن ابی داود کتاب الصوم باب النیہ فی الصوم، یعنی جس نے
فجر سے پہلے روزوں کی ذہنی تیاری نہ کی تو اس کے روزے نہ ہوں گے۔ اسی حدیث کے کلمات میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہی روایت ترمذی میں یوں ہے: لا سیام لمن لم یفرزہ من اللیل، سنن ترمذی ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء لا سیام لمن لم یعزم من اللیل، یعنی جس نے رات سے روزوں کی نیت نہ باندھی تو اس کے روزے نہ ہوں گے۔ سحری کرنا اور کروانا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب قدرکم بین السحور وصلاۃ الفجر، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ کہنے لگے کہ 50 آیات کی تلاوت کرنے کے برابر تھا۔ اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب برکت السحور من غیر ایجاب۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے بلاتے تو فرمایا کرتے تھے: ہلموا الی الغداء المبارک۔ صحیح ابن حبان کتاب الصوم باب السحور ذکر و تسمیت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السحور الغداء المبارک، کہ مبارک کھانے کی طرف آ جائیں، یعنی سحری کو غدا مبارک کا نام دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ مسند احمد بن حنبل، مسند المکثرین من الصحابہ، من حدیث سعید الخدری، جلد 17 صفحہ نمبر 485۔ یعنی سحری کرنا برکت والا کھانا ہے، لہٰذا اسے ترک نہ کرو۔ اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا گھونٹ بھی لے کر سحری کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری میں حت الوسع تاخیر کرنا۔ اسی طرح سحری کرتے ہوئے آخری وقت تک کھانا کھانے کی نصیحت بھی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تزال امتی بخیر ما اجلوا الافطار واخروا السحور۔ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 241، حدیث نمبر 21312۔ یعنی میری امت کے لوگ خیر و برکت میں رہیں گے جب تک افطاری جلد کرتے رہیں گے اور سحری تاخیر سے کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ بخاری کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر، ومسلم کتاب الصیام باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر۔ یعنی بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں، پس تم کھایا پیا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیا کریں۔ سادگی سے افطاری کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم یکن حصوات من ماء۔ سنن ابی داؤد کتاب الصوم۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی ادائیگی سے قبل کھجور کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔
اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر خشک کی ہوئی کھجور بھی موجود نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے، یعنی جو کھانے پینے میں سے میسر ہوتا اسی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ افطاری میں جلدی کرنا، ایک روایت میں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، سواری سے اترو اور میرے لیے پانی دو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی سورج ہے۔ آپ نے فرمایا، سواری سے اترو اور مجھے پانی دو۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، اترو اور مجھے پانی دے دو۔ اس پر وہ آدمی اترا اور آپ کو پانی پیش کیا تو آپ نے اسے پیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، جب تم اس طرف سے رات آتی دیکھو تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 اشخاص ہیں جو عبادت میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک افطاری جلد کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا، ان میں سے کون افطاری جلدی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل ان احب عبادی الی اعجلہم فطرا، سنن ترمذی ابواب الصوم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو باقی لوگوں سے جلدی افطاری کرتے ہیں۔ افطاری کے ساتھ دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ افطاری کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن ابو داود میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو کہتے، ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس دور ہو گئی اور نسیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا۔ ایک حدیث میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام۔ ضرور روزہ دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم کی تلاوت اور نیکیوں کی کثرت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جبرائیل آپ سے ملتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب جبریل سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں اور بھی بڑھ جاتے تھے۔ جبرائیل رمضان کی ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر پھیلانے میں تیز ہوا سے بھی بڑھ جایا کرتے تھے۔ آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کی بیگمات آپ کے بعد اعتکاف کرتی ہیں۔
بخاری کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر۔ اور جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنی رات کو زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ بخاری کتاب و فضل لیلۃ القدر باب العمل فی العشر الاواخر۔ رمضان اور خصوصاً آخری عشرے میں تہجد ادا کرنا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے تمام مہینوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کے طول و حسن کا نہ پوچھ۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، انا عینیا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہونے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور میں نے اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے کی سنت قائم کی ہے۔ پس جس نے اس کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکلے گا جیسے وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کنز المال کتاب الصوم فصل فی فضل ہی و فضل رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ بخاری باب العمل فی العشر الاواخر رمضان، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، یعنی معمول سے زیادہ مجاہدات کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتے۔ کو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رات کو نوافل ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے آخری 10 روز شروع ہو جاتے تو آپ مجاہدات کا اور زیادہ اہتمام فرماتے، واحیا لیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات کو زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لیے جگاتے۔ تہجد کی اجتماعی عبادت کا قیام۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی وقت میں نکلے اور مسجد میں نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھ بعض لوگوں نے نماز ادا کی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی تو اگلے روز جمع ہونے والے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اسی طرح اگلے روز بھی لوگوں نے اس نماز کا تذکرہ کیا تو مسجد میں بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں کوئی جگہ نہ رہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں نہ آئے بلکہ فجر کی نماز پر تشریف لے گئے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، تشہد پڑھا، پھر فرمایا، مجھ پر آپ لوگوں کا حاضر ہونا مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا کہ کہیں آپ پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یعنی فرض نہ سمجھ لیں اور آپ لوگ اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاتے۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان۔ بعد میں یہی سلسلہ نماز عشاء کے بعد بجماعت شکل میں جاری ہوا جسے نماز تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر تلاش کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور 20ویں روزے کی رات بھی اعتکاف میں گزارتے تھے اور 21ویں روزے کو گھر لوٹ جاتے، اور جو لوگ آپ کے ہمراہ اعتکاف میں ہوتے
وہ بھی لوٹ جاتے۔ اسی طرح ایک دفعہ کے رمضان میں مہینے میں لوٹنے والی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور بہت سی نصائح فرمائیں۔ پھر فرمایا، میں پہلے اس درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، پھر مجھ پر کھلا کہ مجھے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کرنا چاہیے، پس جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ جاری رکھے، اور مجھے یہ رات بھی دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، پس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہر تاک رات میں ڈھونڈو۔ اور میں نے خواب میں خود کو پانی اور گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بادل آئے اور بارش ہوئی، اور اس رات جو 21ویں رات تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی جگہ ٹپکتی رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گیلی مٹی لگی ہوئی دیکھی۔ صحیح بخاری کتاب و فضل لیلۃ القدر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری کتاب فضل و لیلۃ القدر۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری کتاب و فضل لیلۃ القدر۔